باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل، اور میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے چینل کی طرف سے ایک نیا موضوع جس کا عنوان ہے انوکھی ولادت۔ عزیزان گرامی، انوکھی ولادت کے متعلق آیت اللہ سید احمد مستنبط تابصرہ اپنی کتاب مناقب اہل بیت القطرۃ من بحار مناقب النبی والعطرۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ طبری حضرت جواد الائمہ سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور سلمان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اچانک ایک مرد بڑی خوبصورت شکل کے ساتھ وہاں داخل ہوا اور آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پھر عرض کی، یا امیر المومنین، آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں نے آپ کے علاوہ دوسرے کا انتخاب کر کے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو بخشا نہیں جائے گا اور دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جائے گا، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا، جو تیرا دل چاہتا ہے پوچھو۔ اس نے عرض کی، میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے آدمی کی نیند کے وقت روح کہاں جاتی ہے؟ میرا دوسرا سوال، اور کس طرح آدمی ایک مطلب کو یاد رکھتا ہے اور کسی مطلب کو بھول جاتا ہے؟ میرا تیسرا سوال، اور کس طرح آدمی کا بچہ اپنے ددھیال اور ننیحال والوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے؟ جب اس شخص کے سوالات مکمل ہو گئے تو مولائے کائنات نے اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے ابو محمد، آپ اس شخص کے سوالات کے جواب دیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا پہلا سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی روح ہوا میں اور فضا میں لٹک جاتی ہے اس وقت تک کہ یہ شخص اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے حرکت دے۔ پس اگر خداوند عالم اس روح کو صاحب روح کی طرف لوٹنے کی اجازت دے دے تو روح ہوا کو اور ہوا فضا کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور آخرکار روح واپس آ جاتی ہے اور صاحب روح کے بدن میں چلی جاتی ہے، اور اگر خداوند عالم روح کو لوٹنے کی اجازت نہ دیں تو معاملہ الٹ جاتا ہے، یعنی فضا ہوا کو اور ہوا روح کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور قبر سے نکلنے کے وقت تک روح صاحب روح کے بدن کی طرف واپس نہیں آتی۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کسی چیز کو یاد کیسے رکھتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا دل ایک طرف میں ہوتا ہے اور اس پر ایک پردہ ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ کسی مطلب کو یاد میں لائے تو ایک مکمل درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجتا ہے تو وہ پردہ جو دل پر ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اس طرح دل کھل جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جس چیز کو بھول گیا ہوتا ہے اسے یاد آ جاتی ہے۔ اور اگر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ بھیجے یا ناقص درود بھیجے، یعنی آل کو درود میں ذکر نہ کرے تو دل پر جو پردہ ہے وہ ایک طرف نہیں اٹھتا، تو نتیجہ دل اسی تاریخ میں رہتا ہے اور وہ مطلب بھلا رہتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اگر اس کا دل مطمئن، رگیں پرسکون اور بدن میں کوئی لرزہ اور اضطراب نہ ہو تو نطفہ رحم میں داخل ہو جاتا ہے،
اور اگر اس کے برخلاف آدمی کا دل مطمئن نہ ہو، اس کی رگیں پرسکون نہ ہوں اور اس کا بدن کسی خوف یا وحشت یا کسی اور وجہ سے کانپنے لگے اور مضطرب ہو جائے تو نطفہ بھی کانپ جاتا ہے اور کسی نہ کسی رگ پر گر جاتا ہے۔ اگر ددیال والی رگوں پر گر جائے تو بچہ اپنے چچا وغیرہ کی شکل پا جاتا ہے، اور اگر نطفہ ننہال والی رگوں پر گر جائے تو بچہ اپنے ماموں کی شکل پا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے شخص نے جب اپنے سوالوں کے جواب سنے تو عرض کرنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مولائے کائنات کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا نے اپنے بعد آپ کو وصیت کی اور آپ ان کے جانشین اور وصی ہیں اور ان کی روشن دلیلوں کو واضح کرتے ہیں۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے بعد ان کے وصی اور جانشین ہیں اور ان کی حجتوں اور دلائل کو قائم کرو گے۔ پھر عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں حسین ابن علی اپنے بھائی کے بعد حجت خدا ہیں اور لوگوں کو دلیل اور برہان دکھلائیں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن الحسین حسین کے امر کو زندہ رکھنے والا ہے، یعنی ان کے بعد ہدایت کے پرچم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن علی بن الحسین کے امر کو قائم رکھنے والا ہے اور ان کی راہ کو برقرار رکھنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جعفر بن محمد بن علی کے بعد ان کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد ولی امر ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں موسیٰ بن جعفر ابن محمد کے امر کو باقی رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد صاحب اختیار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن موسیٰ بن جعفر کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد لوگوں کے پیشوا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن علی بن موسیٰ کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد جن و انس کے رہنما ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن محمد بن علی کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد امور کے والی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن بن علی بن محمد کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد شیعوں کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں آخری امام حسن ابن علی کی اولاد سے ایک مرد ہے جن کا اصلی نام اور کنیت ان کے ظہور تک نہیں کہنی چاہیے، پس وہ جہان کو عدل سے پر کریں گے جیسے یہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ پر خدا کا درود اور رحمت ہو۔ پھر اٹھا اور چلا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے مسجد سے باہر گئے۔ جب واپس آئے تو مولائے کائنات سے عرض کیا، جیسے ہی اس نے اپنے پاؤں مسجد سے باہر رکھے تو پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو محمد، کیا اسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، خدا، اس کا رسول اور امیر المومنین علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ تو مولائے کائنات نے فرمایا، اے ابو محمد، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ وہ خضر تھے۔ آئیے اسی کے ساتھ بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو خدا تجھے واسطہ عزت و جلالت کا ہم تمام شہداء کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء کرام اعظم صاحب ہمارے کا کرم دائم فرما۔ ہم تمام شہداء کو زمین و آسمانی ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار عنایت فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تمام محبان حیدر کرار تک شیئر کریں تاکہ ہمارے چینل سے جو نئے نئے موضوعات پیش کیے جاتے ہیں آپ حضرات اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔